آن لائن کانٹینٹ کی دنیا میں ہر کوئی وائرل ہونے کا خواب دیکھتا ہے، لیکن لاکھوں چینلز کے بیچ زیادہ تر کی حقیقت آخر ہے کیا؟ تو چلیں ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں اور ایک چھوٹے سے یوٹیوب چینل کی کہانی کے ذریعے اس ڈیجیٹل دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اپنی زندگی کی سادہ خوشیاں اور روزمرہ کی مہم جوئی شیئر کرتا ہوں۔ یہ وعدہ ہے ایک نوجوان کریئٹر کا، ایک ایسی لائن جو فوراً اس پوری کہانی کو ایک ذاتی رنگ دے دیتی ہے اور ہمیں اپنی دنیا میں آنے کی دعوت دیتی ہے۔ تو آئیے ملتے ہیں اس نوجوان یوٹیوبر سے۔ یہ ہیں محمد عبدالرافع، اور ہم ان کی یوٹیوب چینل کو ایک مثال کے طور پر دیکھیں گے، یہ سمجھنے کے لیے کہ آج کل کانٹینٹ کریشن کا منظرنامہ کیسا ہے۔ اور یہ ہے وہ ڈیجیٹل پتہ جہاں یہ ساری کہانی شکل اختیار کر رہی ہے، @عبدالرفیع یہ صرف ایک ہینڈل نہیں بلکہ آن لائن دنیا میں ایک نوجوان کے خوابوں کی شناخت ہے، اور ہمارے آج کے تجزیے کا بھی یہی نقطۂ آغاز ہے۔ ہر یوٹیوب چینل ایک کہانی سناتا ہے، اور اس کی شروعات اکثر اس کے بایو سے ہوتی ہے۔ تو چلیں ذرا غور سے دیکھتے ہیں کہ یہ کریئٹر الفاظ کے ذریعے اپنی اور اپنے چینل کی کیا تصویر بنا رہا ہے۔ یہ سمجھے ان کی ڈیجیٹل پہچان کا پہلا تعارف ہے۔ آئیے ذرا ان کی بایو کی ٹکڑے کر کے دیکھتے ہیں۔ پاکستان کی سب سے کم عمر یوٹیوبرز میں سے ایک، یہ خود کو منفرد دکھانے کی ایک کوشش ہے۔ پھر سادہ خوشیاں اور روزمرہ کی مہم جوئی جیسے الفاظ، یہ وہ باتیں ہیں جن سے ہر کوئی جڑ سکتا ہے۔ سفر میں ساتھ چلیں ایک کھلی دعوت ہے، اور آخر میں آپ کی حمایت کا شکریہ، یہ ایک کمیونٹی بنانے کی خواہش ہے۔ یہ وہ زبان ہے جو دنیا بھر کے کریئٹرز استعمال کرتے ہیں۔ تو وعدے کی بات تو ہو گئی، اب دیکھتے ہیں کہ اصل کانٹینٹ کیسا ہے۔ یہ سادہ خوشیاں اور مہم جوئی ویڈیوز میں آخر نظر کیسی آتی ہیں؟ ان کی ایک شروع کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے رافع فرسٹ ان باکسنگ۔ یہ یوٹیوب کا ایک کلاسک فارمیٹ ہے جو ہمیشہ کام کرتا ہے۔ یہ ایک نئی چیز کو لے کر تجسس اور جوش کو دکھاتا ہے جو بہت سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ پھر ہمیں ایپک آؤٹ ڈور ایڈونچر جیسی ویڈیوز بھی ملتی ہیں۔ یہ اس خواہش کو ظاہر کرتا ہے کہ زندگی کے جو بڑے اور دلچسپ لمحے ہیں انہیں کیمرے میں قید کر کے سب کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ اور پھر ان بڑے لمحات کے ساتھ ساتھ ڈرائیونگ کار جیسے بالکل سادہ اور روزمرہ کے کام بھی ہیں۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ چینل صرف خاص موقعوں کا نہیں بلکہ عام زندگی کی حقیقتوں سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اور آخر میں سچی دوستی جیسے ٹائٹلز یہ صاف کرتے ہیں کہ مقصد صرف چیزیں یا جگہ دکھانا نہیں بلکہ انسانی رشتوں اور جذبات سے جڑنا بھی ہے۔ ان سب کو ملا کر دیکھیں تو ایک نوجوان کی زندگی کی ایک تصویر ابھرتی ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اس تجزیے کے سب سے دلچسپ اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ کریئٹر کی خواہشوں، اس کی محنت اور الگورتھم کی بے رحم حقیقت کے درمیان کتنا بڑا فاصلہ ہے۔ 570 سبسکرائبرز، یہ وہ بنیادی کمیونٹی ہے جو انہوں نے اپنی محنت سے بنائی ہے۔ ہر ایک سبسکرائبر ایک حقیقی انسان ہے جس نے ان کے کام کے ساتھ جڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان 570 سبسکرائبرز تک پہنچنے کے لیے انہوں نے 111 ویڈیوز بنائی ہیں۔ سوچئے ذرا، 111 ویڈیوز! یہ نمبر ان کی محنت اور مستقل مزاجی کی گواہی دیتا ہے۔ اور یہ ہے ہیش ٹیگز کی کہانی جو امید اور حقیقت کے فرق کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ ہیش ٹیگ وائرل ویڈیو کا ہیش ٹیگ استعمال ہوا اور ویوز آئے صرف 1۔ ہیش ٹیگ فراری اور ہیش ٹیگ iPhone 16 جیسے بڑے ٹرینڈنگ ہیش ٹیگز پر بھی صرف 9 ویوز۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ لاکھوں ویڈیوز کے سمندر میں صرف مشہور ہیش ٹیگ لگا دینا کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ چارٹ پوری کہانی کو ایک ہی تصویر میں سمیٹ دیتا ہے۔ ایک طرف 770 سبسکرائبرز کا ایک بڑا بار ہے جو ان کی کمیونٹی کو دکھاتا ہے، اور دوسری طرف حالیہ ویڈیوز پر اوسطاً 15 سے بھی کم ویوز کا ایک بالکل چھوٹا سا بار جو دکھاتا ہے کہ ان کی محنت کو کتنی کم توجہ مل رہی ہے۔ لیکن کیا یہ کہانی صرف ان نمبرز کی ہے؟ ان اعداد و شمار کے پیچھے اصل انسانی کہانی کیا ہے؟ آئیے ذرا ڈیٹا سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اس کے گہرے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ یہ صرف ایک چینل کی بات نہیں، یہ ان لاکھوں کریئٹرز کی آواز ہے جو ہر روز اسی طرح کے تجربات سے گزرتے ہیں۔ یہ ان کی کہانی ہے جو کریئٹرز کی اکثریت ہیں۔ عبدالرافع کا چینل دراصل 99% کریئٹرز کے لیے ڈیجیٹل دنیا کی ایک جھلک ہے۔
یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جو بے تحاشا محنت کرتے ہیں لیکن انہیں وہ توجہ نہیں ملتی جس کی وہ امید لگائے بیٹھے ہیں۔ تو یہ کہانی صرف ویوز اور سبسکرائبرز کی نہیں ہے، یہ جذبے کی، ثابت قدمی کی اور دیکھے جانے کی امید کی کہانی ہے۔ ہر ویڈیو کے پیچھے ایک انسان ہے جو بس اپنی کہانی دنیا کو سنانا چاہتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے، وائرل ہٹس کے اس دور میں ایک ایسی کہانی کی کیا قدر ہے جسے صرف 9 لوگ دیکھتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں تخلیق کے عمل، اس کے مقصد اور ڈیجیٹل دور میں کامیابی کے اصل معنی پر دوبارہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔